العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. ابھی ذکر اس سے پہلے جو شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ نے جب نصارہ کی رہبانیت کی تعریف قرآن کریم میں سنی اور ان کی رحم دلی کی بات سنی، لوگوں سے تعلقات ترک دنیا کی تعریف سنی کہ نصارہ میں سے بعض اچھے لوگ تارک الدنیا ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو بعض حضرات صحابہ نے یہ فرمایا کہ اب ہم بھی ساری رات نماز پڑھیں گے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ بھی فرمائی اور فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. بہرحال جو حضرات صحابہ نے قسم کھا لی تھی تو اب اس قسم کا کفارہ کیا ہو، کیونکہ ان حضرات نے توبہ فرمائی لیکن بہرحال قسم تو کھائی تھی. تو جان لینا چاہیے، پہلے تو یہ جان لیں کہ قسم بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، بخدا ایسا، واللہ باللہ تاللہ، اس طرح کی قسم کھاتے ہیں جس کو تکیہ کلام کہا جاتا ہے کہ قسم ان کا تکیہ کلام بن گئی ہے. اس کو شریعت کی نگاہ میں لغو قسم کہا جاتا ہے، یعنی جو تکیہ کلام کے طور پر قسم کھائی جائے وہ قسم لغو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کے یقین کے ساتھ قسم کھائی کہ زمانہ گزشتہ میں ایسا ہوا تھا، لیکن اتفاق یہ کہ اس کے خلاف ہو گیا، یا ہوا تھا زمانہ ماضی میں اور اپنے یقین پر یا علم کے مطابق قسم کھائی، تو اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن جان لینا چاہیے ایک مسلمان کے لیے بلا ضرورت قسمیں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. تو پھر قسم کا کفارہ یا کفارہ کس قسم پر ہے؟ آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر قسم کھائی کہ میں بخدا ایسا کروں گا اور پھر آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے توڑنے والے پر کفارہ بیان فرمایا ہے. کیا کفارہ ہے؟ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب حضرات صحابہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات بیان فرمائے تو ان حضرات نے توبہ کی۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ ہم نے تو قسم کھا لی تھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ کس قسم پر کفارہ ہوگا اور کس قسم پر نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے، یعنی کفارہ واجب نہیں ہوتا تمہاری لغو قسم کے توڑنے پر، یعنی جو بات بات پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں یا عادتاً قسم کھا لیتے ہیں، اس کے توڑنے پر تو کفارہ نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ بات بات پر قسم کھانے والے، ان کا قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ عادت کے مطابق زبان سے نکل جاتی ہے، تو اس کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ اس پر کوئی کفارہ شریعت میں لازم نہیں ہے، ہاں یہ عادت چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری وہ قسم کہ جو جان بوجھ کر آپ نے توڑی ہے یا جان بوجھ کر آئندہ کسی کام کے ہونے یا کرنے پر قسم کھائی اور اس کو توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اوسط درجے کا کھانا، جو کھانا آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں یا آپ کے ہاں کھایا جانے والا کھانا، آپ اس کھانے کو 10 مسکینوں کو کھلائیں یا ایک مسکین کو 10 دنوں کا کھانا دے دیں تو بھی چلے گا، یعنی 10 دنوں کے کھانے کا انتظام کرا دیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسکین کو اگر آپ 10 دنوں کا کھانا پکا کر دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، 10 دنوں کے کھانے کا انتظام کرا کے دے دیں تو اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اب وہ 10 مسکین کیسے ہوں، کتنے محتاج ہوں، احادیث کی روشنی میں فقہاء نے ان تمام کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بہرحال جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھانا کھلانے کی صلاحیت نہیں تو فرمایا او کسوت، یہ 10 مسکینوں کو آپ کپڑا پہنا دیں، اوسط درجے کا کپڑا، اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو او تحریر رقبہ، غلام آزاد کر دیں۔ اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے 10 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھ لو۔ پھر فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، کفارے کے احکام بتلانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہے تمہاری قسم کا کفارہ اگر تم کسی کام کے مستقبل میں، آئندہ زمانے میں ہونے یا کرنے پر قسم کھاؤ اور پھر اس کے خلاف کر ڈالو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قسم وہی قسم کا کفارہ ہے جو اللہ کے نام پر یا اللہ کی بزرگی پر یا اللہ کی بڑائی پر قسم کھائی جائے یا اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی جائے، ایسی قسم یہ اگر توڑتے ہیں تو قسم کا کفارہ لازم آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی قسم کھا لی تو وہ قسم نافذ ہی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ جملہ بڑا برا ہے لیکن بہرحال قسم صرف اللہ کے نام پر کھائی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام پر اگر قسم کھائی گئی تو وہ قسم ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قسم کھا کر اس نے کہا کہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر دیا کہ خدا کی قسم فلاں کام انشاءاللہ نہ کروں گا، تو یہ بھی اس طرح کے الفاظ قسم کے اندر نہیں آتے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ قسم جملوں پر کھانا یا بار بار کھانا احادیث میں
اس کی بڑی ممانعت آئی ہے، یہ عادت چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ خدا گواہ ہے یا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی الفاظ قسم ہیں، ان سے بھی قسم کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ کسی نے دوسرے کو قسم دلانے سے یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، تو یاد رکھنا چاہیے کسی کے قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح اگر کسی نے یہ قسم کھا لی گناہ کے کام کے کرنے پر، مثال کے طور پر قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، یا میں اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا، یا ماں کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھا لیا، تو اب اس قسم کا توڑنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ کے کام پر قسم کھائی ہے۔ البتہ چونکہ قسم کھائی ہے اللہ کے نام پر اگر، تو اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حضرات فقہاء نے اور آیت کے ذیل سے حضرات علماء نے قسم کے بیان فرمائے ہیں۔ بات بات پر قسم کھانا اچھی بات نہیں۔ بہرحال اگر کسی نے آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا، تو آیت میں، آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جو تکیہ کلام کے طور پر نکل جائے، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا کھلائے جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو۔ او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان کو کپڑے پہناؤ یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر بھی اگر اس کی صلاحیت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ یہ تو تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے، احکامات بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ راستہ بتلاتا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، اور شکر یہ ہے احکامات کا کہ اس پر عمل کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں سچی اور سیدھی بات سمجھا دی۔